اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پورا اسلام آ گیا اس میں ذات کریمہ میں. جی ایک ہوتا ہے اللہ حکم دے رہا ہے اور ایک اللہ کہے کر ایسا. ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں کہوں افعل کذا حکم دوں میں اس کو آپ ایسا کیجئے, اور ایک میں کہوں آمرک ان تفعل کذا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کر, بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب اگر آپ کہیں کہ افعل کذا ایسا کر تو گویا کہ آپ نے کرنے کی وہ چیز آپ نے طلب کی ہے, صرف کرنا کیا. لیکن آپ کہیں کہ آمرک ان تفعل کذا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا کرو, اس کے اندر حکم کے ساتھ ساتھ فعل کی طلب کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے, یہ امر بھی ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کرو اور معصیت سے بچو, میری نافرمانی کرنا نہیں. فرق ہو گیا. تو اللہ حکم دے رہا ہے کیا عدل کا. جی عدل کا مطلب ہوتا ہے ان تعطی کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق دے دو, یہ ہے عدل. اچھا یہ واجب ہے. جی یہ واجب ہے عدل. جی والاحسان, اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ فعل المندوب, الفعل المندوب نفل. جیسے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, نماز پہلے آپ نے پڑھی, جی 4 رکعت آپ نے پڑھی, ہذا عدل. جی اور آپ نے تراویح پڑھی, ہذا احسان. یہ مندوب ہے, اس کے اندر فرض بھی ہے. جی اسی وجہ سے عدل کو پہلے لایا گیا کہ واجب ہے, اور احسان کو بعد میں لایا گیا کہ یہ واجب بھی ہے اور نفل بھی ہے. لہذا جو واجب تھا اسے پہلے لایا گیا. تو عدل کا مطلب ان تعطی کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق دے دو, یہ عدل ہے. آج معاملہ یہ ہے, جانتے فساد کہاں ہے؟ آپ کا حق اگر کسی کے اوپر ہو تو آپ آستین چڑھا کر کے اپنا حق لے لیتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو آپ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. سارے فساد کی جڑی ہے یہ کہ آپ کا حق کسی کے اوپر ہو تو آپ ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہو تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ھذا ھو الفساد, یہ فساد ہے. جی تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, اور خرچ کرنے کے لیے بولتا ہے. لیکن خرچ کرنے میں مقدم سب سے پہلے رشتہ دار لوگ, بہن غریب ہے اس کو دے دو. جی ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, ہمارے گاؤں ہی کا معاملہ ہے یہ, کہہ رہے ہیں کہ چوتھا حج کرنے جا رہا ہوں. مبارک ہو حاجی صاحب, 3 حج کر چکے ہیں اور چوتھے کی تیاری آپ کر رہے جانے والے. اور اس نے آواز دی چائے والے سے, چائے بھیجو بھیجی. یہ ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تو میلے کچیلے کپڑے میں ایک چھوٹا سا بچہ شاہ لے کر کے آیا. جانتے ہیں یہ جو حاجی صاحب تھے ان کی بہن کا لڑکا ہے. کتنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. بچہ پچر بنا ہوا ہے, ایک ہوٹل پہ اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں, اور یہ حاجی صاحب ہیں, ان کا بھانجا ہے وہ, اور یہ چوتھی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, قریبی لوگوں کو دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ جی فرض حج کر لیا نا, ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس کے بعد خیال کیجئے ان لوگوں کا. تو 3 چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے, اور اس کے بعد 3 چیزوں سے منع کرتا ہے. امرک بثلاث, 3 چیزوں کا حکم دیا اس نے, اور ونہاک عن ثلاث. جی اور جن کا حکم دیا ہے التی جمعت الخیر کلہ, جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں تمام خیر آ گئے. ونہاک عن ثلاث, 3 چیزوں سے منع کیا ہے التی جمعت الشر کلہ, جن 3 چیزوں سے منع کیا اس کے اندر پورے شر اور تمام خرابیاں آ گئی. تو اگر آدمی اس کے اوپر عمل کر لے, 3 چیزوں سے بچے, 3 چیزیں کرے, پورے اسلام کو عمل جو ہے حاصل کرنے والا, پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو گیا. منع کیا ہے؟ عن الفحشاء. فحشا کس کو کہتے ہیں؟ یہ فحشا سے منع کرتا ہے. فحشا کہتے ہیں
هو الافراط فی متابعت الہوا فی القوى الشہویہ، یا افراط الافراط فی متابعت القوى الشہویہ، شہوانی جذبات، جیسے آدمی کو جو ہے جنسی جوش آیا، زنا کر بیٹھا، تو جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز پیدا ہو، جنسی جذبات کی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو، دیٹ از کالڈ فحشہ۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ مان کرہ الشرع، یعنی جو مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو چیز ظہور میں آئے، دیٹ از کالڈ منکر، اس کو منکر کہتے ہیں جی۔ والبغی الاعتداء علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنا، ان تمام چیزوں، گویا کہ منکر کا تعلق اللہ سے ہے، بغی کا تعلق انسانوں سے ہے، اور فحشا کا تعلق غور کریں گے تو پائیں گے آدمی اپنی ذات سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا، تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ رہا